اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردے خیال بھی نہیں کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے مقرب ہیں، انہیں روزی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فضل عطا فرمایا وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے پیچھے جو ابھی تک انہیں نہیں ملے انہیں یہ خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں. اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبری دیتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے فضائل کو بیان فرمایا. محرم الحرام میں اہل سنت اور شیعہ سب کو صرف ایک واقعہ کے شہید یاد ہیں، یعنی کربلا کے واقعہ کے شہید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے اہل بیت رضی اللہ عنہ. یہ بھی شہید ہیں لیکن صرف یہ شہید نہیں ہیں. اس لیے سب شہداء کے ساتھ محبت و عقیدت ہونا ضروری ہے. وہ ہم مسلمانوں کے محسن ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا خون دے کر دین کو ہم تک پہنچایا، لیکن ہم بھی اتنے ناقدر ہیں کہ دین ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جائے تو کیا ہوا. مسلمان کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، روزہ صرف مولوی اور تبلیغی رکھے، زکوٰۃ بس کوئی دیندار ہے تو وہ رکھے، وہ ادا کرے. حج چلو سیر و تفریح ہو جاتی ہے، چل پڑتے ہیں سیکھے بغیر نہیں. دلیل سارے اعمال کی اہمیت ضروری ہے دل میں، اور اللہ کا حکم سمجھ کر انہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. لیکن جیسے بزرگ فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی چیز پر جان بال وقت نہیں لگتا اس وقت تک دل میں اس کی قدر نہیں آتی. کہتے ہیں نا کہ ایک شخص پگڑی سے اپنا جوتا صاف کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ پگڑی سے جوتا صاف کرتے ہیں؟ کہا ہاں، پگڑی مفت میں ملی ہے، جوتے پر پیسے لگ جائیں. دین میں مفت میں مل گیا، اس لیے سنت اور شریعت کی قدر نہیں ہے. ایسا بہرحال ان شہداء نے جو دین پر قربانی دی اور خون دیا اللہ کی رضا کے لیے اور ایسے سمجھی کہ ہماری خاطر کیا تاکہ بعد والے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے. وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جس مقصد کے لیے ہم خون دے رہے ہیں اگر اس کی مقصد کے لیے تمہیں بھی خون دینا پڑے تو دے دینا. یہ نہیں فرماتا کہ خون اپنا بہانا، خون اپنا یہ بھی دینا پڑے تو دینا. زنجیریں مار مار کے اور کیا کچھ پتہ نہیں اپنے کو مارتے پیٹتے ہیں، کیوں اپنے کو زخمی کر دینا اور پھر بابرکت راکھ لگا لینا ٹھیک ہو جائے. وہ تو جب معلوم کیا کہ ہم شہید ہونے والے ہیں انہوں نے اپنے گھرانے کو وصیت کی ہمارے مرنے پر مارے جانے پر تھپڑ نہیں مارنا، اپنے جسم پر اپنے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا، گریبان نہیں پھاڑنا، صبر کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانے نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس بندے کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے
جو اپنے رخساروں پر چہرے پر مارتا ہو، گریبان پھاڑ دیتا ہو، جاہلیت والے واویلے کرتا ہو، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہلائے محمدی نہیں ہے۔ صبر کا حکم ہے۔ ہمارے سنی مسلمان بھی اس مہینے کو بڑا غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، یہ بہت غم کا مہینہ ہے۔ بھئی غم کا مہینہ تو ربیع الاول بھی ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ربیع الاول کے مہینے میں وفات پاتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی بڑا حادثہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ لولا لم تخرج الدنیا من العدم، امام بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا کا ظہور نہ ہوتا۔ لولا ما خلقت الجنت والنار، اے آدم علیہ السلام، اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اولاد سے ہوں گے، وہ نہ ہوتے میں آپ کو پیدا نہ کرتا، وہ نہ ہوتے میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا سے ربیع الاول، ربیع الاول میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کا لفظ سنتے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گمسم خاموش ہیں، کوئی گزرتا ہے سلام کرتا ہے، پتہ کوئی نہیں، ان کو نہیں پتا۔ وہ ربیع الاول میں غم منا رہے تھے، غمگین تھے۔ ہم ربیع الاول میں جشن مناتے ہیں۔ یہ تو حضور کی وفات کا مہینہ بھی ہے، کہیں سازش تو نہیں ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے، کہیں سازش تو نہیں ہو گئی کہ جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ذہن میں رکھنا تھا اس مہینے میں جشن منوایا جا رہا ہے؟ کوئی سازش تو نہیں ہو گئی؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے ولادت ہوئی ہے، لیکن وفات بھی تو ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادت اور اس دنیا سے جانے پر غم منانا ہے تو پھر ربیع الاول میں غم منانا چاہیے، اسی لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ، بدر کے شہید، احد کے شہید، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے ایسے ہی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اب کیا کون کون سی باتیں سمجھائی جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں امام حسین کو سید الشہداء نہیں کرو، یہ بھی ایک بات ہے۔ ابھی ہم کس کو سید الشہداء کہنے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی غم منایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ، تو سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ورجل قام علی امام جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، اور وہ آدمی بھی شہید ہوگا جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اور اس بادشاہ نے اسے مار دیا، وہ بھی سید الشہداء ہوگا۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ایسے شہید ہیں، کس کی بات کی جائے؟ کئی لوگ کہتے ہیں امام حسین کو امام نہیں کہتے، امام ابو بکر صدیق، امام عمر فاروق، امام عثمان غنی، امام علی المرتضی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب جب حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ آپ نہیں ملاتے تو آپ امام حسین کے ساتھ امام کا لفظ نہیں ملاتے۔ امام کا معنی ہے دینی پیشوا، یہ سارے ہمارے دینی پیشوا ہیں، یہ سارے ہمارے دینی پیشوا ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کسی نے امام نہیں بولا تو اسے منع کس نے کیا؟ بولے، کسی نے منع نہیں کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ہمارے پیشوا ہیں نا دینی،
کہ نہیں ہمارے پیشوا، کہ ہمارا پیشوا یزید ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ہمارے دینی پیشوا ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امت نے ان کی ابتدا چھوڑی ہوئی ہے، امت زیادہ تر یزید کے ساتھ ہے۔ یہ جو عوام ہے، عوام، میں اس کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں، یہ زیادہ تر یزید کے ساتھ ہے۔ آپ بھی فکر مند ہو جائیں گے کہ ہم یزید کے راستے نہیں۔ جو اسلام کا نظام چاہتا ہو اور اس کے لیے آواز بلند کرے وہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ جو اسلام کا نظام چاہتا ہو بھائی اور آواز بلند کرے اسلام کے نظام کے لیے وہ امام حسین کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ اور جو اسلام کا نظام مٹا رہا ہو، نہ چاہتا ہو، نافذ نہ ہونے دے اور نافذ ہونے کی آواز لگانے والوں کی آواز دبائے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے، وہ یزید کے ساتھ۔ پاکستان میں اس بات کی بچی کی بات نہیں کرتا ہوں، پاکستان میں اسلام کو ووٹ دینے والے کتنے ہیں، اسلام کو ووٹ دینے والے کتنے ہیں، یہ پھر کیا کی بات ہو جائے گی؟ اللہ معاف کرے گی۔ بات حسینیت اور یزیدیت پر آئی تو اب کیا کریں؟ اسلام کو ووٹ دینے والے کتنے ہیں اور غیر اسلام کو ووٹ دینے والے کتنے ہیں؟ آپ سوچ لو کتنے ہیں۔ اسلام کو ووٹ دینے والے تھوڑے ہیں، غیر اسلامی نظام کو ووٹ دینے والے زیادہ ہیں، اس لیے یزید کے ساتھ زیادہ ہیں، امام حسین کے ساتھ تھوڑے ہیں۔ پتا ہو آپ کو، اس لیے امام حسین تو ہو گئے شہید۔ جو امام حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ بھی تھوڑا ہی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسوں کو مار دیا جائے، اس لیے کہ یزیدی بہت ہیں۔ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا بھائی، مسلمان تو تھا، بد عمل تھا، مسلمان تو تھا، کلمہ سارے پڑھتے ہیں۔ چلو یہ باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، اور پتہ ہوا آپ کو، پتہ ہو، سوچیں گے، دل دماغ کو لڑا کر سوچیں کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ ہمارے وزراء بھی، صدور بھی محرم الحرام کے موقع پر حکومتی پیغام دیا کرتے ہیں کہ امام حسین کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ ہم امام حسین کی شہادت کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، لیکن امام حسین کے پیغام کو تو نہیں لیتے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کے پاکستان میں اسلام والا نظام دے دے، لیکن ہم ووٹ نہیں دیتے اسلام والے نظام کو، نہیں دیتے۔ جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جائزہ لے آؤ، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ جو کوفہ والے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ذرا جائزہ لے آؤ، ہمارے ساتھ ہیں، تو بیعت حضرت مسلم بن عقیل کی ہزاروں نے کی تھی، لیکن جس وقت حکومتی اعلان ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ آپ ہماری عوام کی طرف بھی جب ڈنڈا اٹھے نا، لاٹھی اٹھے، گولا گولی اٹھے، لیکن مولی تو کیا قربانی دے، زبان کا رب کا بتا دلا، ہم تو نہیں آتے، تو قربانی دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بھائی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت دردناک ہے، لیکن ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے، اور ان کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کی کوشش کی جائے اور کوشش کرنے والوں کی مدد کی جائے، کم از کم زبانی تائید تو کی جائے، اور الیکشن میں ووٹ تو کیے جائیں۔ آج کل یہ الیکشن والا مسئلہ ہے، اللہ رحم کرے۔ حضرت توسی صاحب رحمہ اللہ کی تقریر میں نے سنی، بہت پہلے کی، فرماتے ہیں کہ 40 سال پاکستان کو ہو گئے، اس وقت 40 سال ہوئے تھے، ابھی 75 سال ہو، 40 سال پاکستان کو ہو گئے اور پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا۔ پھر فرمایا میں بتاؤں کیوں نہیں آیا؟ کون سی ساری بات بتا رہا ہوں،
بتاؤں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا تم نہیں چاہتے، تم نہیں چاہتے، تم نہیں چاہتے، تم نہیں چاہتے۔ یہ نئی نسل تو موبائل کی مریض ہو رہی ہے۔ دیکھ لینا 80 سال گزر گئے پاکستان کو تو وہ آوازیں اٹھیں گی کہ اسلام کا نظام ہمیں نہیں چاہیے، یہ آوازیں اٹھیں گی۔ اندازہ یہی ہے پچھلے کی 40 سال میں تبدیلی آتی ہے۔ 40 سال میں پاکستان کے پہلے 40 سال تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگتے تھے، اور 40 سال کے بعد اب ہم 80 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ 80 سال کے قریب اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں لگتے، اور 80 سال کے بعد نعرے لگیں گے پاکستان اسلام نہیں چاہیے، اسلام نہیں چاہیے، ایسے نعرے لگیں گے۔ اور نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ نئی نسل موبائل کے ذریعے سے بے دین بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ دشمن نے موبائل دیا اور ایسا ہتھیار دیا، ہمارے پاکستان والے انڈیا کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ کئی بزرگ فرماتے ہیں ہاں انڈیا کو فتح کریں گے۔ انڈیا نے فتح کر لیا اس لیے کہ ہمارا نوجوان انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے، انڈیا کی فلمیں، انڈیا کے گانے سنتا ہے، انڈیا کی گندگی دیکھتا ہے۔ اور اب تو انڈیا کی نہیں، سارے بے دینوں کی گندگیاں اور بے دینی دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ کون کون سی بات بولی جائے گی؟ تو وہی امام حسین کا مقصود یہ تھا، خلفائے راشدین والا نظام آنا چاہیے، اس نظام میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ یہ پیغام تھا ان کا۔ اس پیغام کے ساتھ ہر کوئی نہیں آیا کرتا، پہلے نعرے لگا لیا کرتے ہیں، پھر حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اکیلے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائی اس کے لیے اتنا غم مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خوشی کوئی نہیں کرنی۔ امام حسین یہ سبق نہیں دے رہے۔ ہاں خوشی بھی نہیں کرو، دشمنان اہل بیت نے 10 محرم کو خوشی منائی، غمی بھی نہیں کرو، اپنی روٹین کے مطابق چلو، جیسے دوسرے دن گزرتے ہیں ایسے ہی دن گزارو۔ کئی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ محرم میں شادی بھی نہیں کرنی۔ بھئی اگر شادی کا اتفاق ایسے پڑ جائے کہ محرم میں ہی ترتیب بن جائے تو کس نے کہا ہے قرآن حدیث نے کہ بھی محرم میں شادی نہیں کرنی؟ کس نے کہا؟ کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے کہ محرم میں بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤ۔ عجیب بات ہے اپنی طرف سے۔ اور علماء اگر ایسا مسئلہ بتائیں جو مسئلہ آپ نے آپ سے پہلے نہ سنا ہو تو کہتے ہیں مولوی نے نیا مسئلہ بتایا، نیا مسئلہ کھڑا۔ آپ بھی نئے مسئلے کرتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے کوئی، یہ اپنی طرف سے بنایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، صحیح نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا۔ بھئی یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ محرم میں لوگ اپنے مردوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اِیصال ثواب کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، اِیصال ثواب کرو۔ اِیصال ثواب کرنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ طریقہ ہے۔ بڑی آسان بات جو میں بتایا کرتا ہوں وہ یہ کہ ہر مسلمان کو ذکر کی کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کرو، الحمدللہ کی پڑھو، اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، درود شریف کی، استغفار کی، الحمد شریف پڑھو، قل هو اللہ شریف پڑھو۔ یہ جتنا دفعہ ہو سکے آپ سے یہ پڑھ کر مولوی کو نہیں کہو، آپ کے پاس مولوی ایسے نہیں ہیں جو جس کو کہنا پڑے مولوی صاحب میں نے آپ کی میل کی، میں نے آپ کی میل کی۔ کیوں؟ اس مولوی کو اِیصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے داخیہ بنایا۔ آپ اس کو ملن کریں، یہ آپ کے مردوں تک پہنچائے گا۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ نے ایک قصہ بھی لکھا ہے عجیب، کہتے ہیں وہ جاپان والے کا نہیں ہے قصہ، کہیں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گڑیا آئی اور اس نے کوئی کھانا وانا بنا رکھا تھا اور وہ آئی تھی اِیصال ثواب کے لیے دینے۔ تو مولوی صاحب تھے نہیں، کوئی صوفی صاحب مسجد میں موجود تھا، پتہ نہیں میرے جیسا ہوگا، کوئی صوفی صاحب مسجد میں موجود تھا۔ وہ بڑھیا آئی
کہ ہاں یہ فاتحہ دینی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے وہ لے لیا اور کھا لیا. اب بڑھیا جا رہی تھی کہ مولوی صاحب آ گئے. وہ میرا کھانا تو چوری کر کھا گیا، میرا کھانا تو چوری کر کھا. مجھے بڑا غصہ لگا. آخر نماز کا وقت آیا تو نماز کے وقت جیسے اذان دیتے ہیں، مثلاً اذان دینے کے بعد اب مقتدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب امام صاحب نے دیکھا کہ مقتدیوں کے آنے کا وقت قریب ہے یا مثلاً باہر قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مقتدی پہنچ رہے ہیں، تو امام صاحب نے ڈنڈا لیا اور ڈنڈے سے مسجد کا فرش توڑنا شروع کر دیا. اس دوران وہ باہر والوں نے آواز بھی سنی اور بھاگ کے آئے. ایک دو چار بھاگ کے. مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے بات نہیں کرتے اور فرش کو توڑ رہے ہیں. آخرکار مولوی صاحب تھک گئے. لوگوں نے مولوی صاحب کو سنبھالا، ہوش میں آئے. بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آئے، سنبھالا. کیا ہوا تھا مولوی صاحب؟ کیا پوچھتے ہو؟ بس کیا ہوا تھا؟ خدا کے لیے ایسا کیا کرو، مولوی صاحب کا پیغام سن لو، یہاں کے مولوی صاحب کا نہیں ہے. خدا کے لیے ایسا کیا کرو، جب کبھی تمہیں اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا ہو، فاتحہ دینی ہو، تو مجھے ہی دیا کرو، کسی اور کو نہیں دیا کرو. کون جانتا ہے تمہارے مردوں کو؟ میں جانتا ہوں. ابھی وہ بڑھیا کسی کو فاتحہ دے گئی ہے اور وہ تو تمہارے مردوں کو جانتا نہیں تھا. اس لیے جب اس نے تمہارے سارے مردوں کو نہیں بخشا تو مردوں کی روحیں بھاگ کر آ گئی. مجھے کیوں ایصال ثواب نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں کیا. یہ تو میں ڈنڈا اٹھا کے ان سے لڑ رہا تھا. اس لیے آئندہ مجھے دیا کرو تاکہ میں تمہارے سارے مردوں کو بخش دیا کروں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ان سے آئندہ تمہیں دیا کریں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے. دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں. تو مولوی صاحب کو میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس قسم کے وظائف آپ پڑھ لیا کریں، صورتیں پڑھ لیا کریں اور اللہ سے عرض کریں. جو اللہ مولوی صاحب کی زبان سے سنتا ہے وہ اللہ میری آپ کی گناہ گار زبان سے بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، یا اللہ میں نے یہ نیکی کی، یہ ذکر کیا، یہ وظیفہ پڑھا، یہ سورت پڑھی، مہربانی فرمائیں میرے اس پڑھے کا ثواب میرے ابا تک، میری اماں تک، میرے فلاں تک پہنچا دیں. اور پھر یقین کر لیں کہ اللہ نے پہنچا دیا، ایصال ثواب ہو گیا. کیا ضرورت ہے حافظوں کو بلانے کی، مولویوں کو اکٹھا کرنے کی؟ آپ لوگ بھی اکٹھا کیا کرتے ہیں. وہ ایک آپ کی ہوتی ہے کیا ہے، کوئی تو بولتے ہیں قول شریف، کوئی بولتے ہیں قرآن خوانی، کوئی بولتے ہیں ختم قرآن. ایصال ثواب کا یہ طریقہ خلاف شریعت ہے. ایصال ثواب کا یہ طریقہ خلاف شریعت ہے. میں نے بڑا آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. یہ تو ہمارے لوگ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ 50 100 200 روپئے اکٹھے ہو جائیں گے. بھئی کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ شادی کے موقع پر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم نے دیے تھے تو ہم نے وصول بھی کرنے ہیں. کہتے ہم نے دیے تھے تو ہم نے وصول بھی کرنے ہیں. شادی کے موقع پر کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ ایسی فی سبیل اللہ والی خیرات کر لیں، آپ لوگوں سے پیسے نہ لیں. تو کہتے ہیں کیوں؟ ہم نے دیے تھے اور کاپی میں لکھے ہوئے ہیں ہم نے دیے تھے اور ہم نے وصول کرنے ہیں. تو یہ فوتگی کے وقت جو آپ پیسے دیتے ہیں اور یہ جو خوشی کے وقت آپ پیسے دیتے ہیں اور لیتے ہیں، یہ قرض ہے. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ خوشی کے موقع پر یہ جو یعنی کہ شادی کے موقع پر پیسے دیتے لیتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں نیوتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا معاف ہونا مشکل ہے. ہاں الفاظ ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں. معاف ہونا مشکل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ معاف ہونا مشکل ہے. بھئی آپ سے جو کام جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا کرو نا. یہ ضروری ہے کہ شاہ خان والے ساروں کا آپ کے پاس کھانا ضروری ہے. ضروری ہے گھر میں سے ایک فرد کو آپ دعوت دے دیں یا اتنے ہی افراد کو دعوت دے دیں جتنوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. شادی کا کھانا
وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ ہوٹل پر بھی اسے سستا مل جاتا ہے. یہاں 500 سے کم نہیں ملتا. 1000 دے دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. اور ہوٹل پر تو 500 سے بھی کم خرچہ ہوتا ہے. 500 سے بھی کم. یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ عجیب پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. اچھا پھر یہاں ایسال ثواب کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور پھر مانگے ہوئے اور اکٹھے کیے ہوئے پیسوں سے دیگ چڑھا لیتے ہیں، دیگین چڑھا لیتے ہیں. بھئی آپ کے باپ کا جو بہت ہو گیا، آپ کی اماں کا یہی حق ہے کہ آپ لوگوں سے گویا ہماری زبان کی پین پین کے خیرات کرو. یہ حق ہے آپ کے باپ کا اور آپ کی اماں کا کہ آپ دوسروں سے مانگ مانگ کے لے لے کے خیرات کرو. اپنی جیب سے خیرات کرو نا. ٹھیک ہے کیسا ایسال ثواب ہے. اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو خیراتیں کرتے ہیں یا تو وہ مانگے ہوئے پیسوں سے خیراتیں کرتے ہیں اور یا پھر میت کے ترکے سے خیراتیں کرتے ہیں. میت کے بچے یا بچیاں چھوٹے ہوں نابالغ ہوں تو وہ یتیم ہوتے ہیں. اب ترکے سے خیرات کی گئی تو یتیموں کے مال سے خیرات کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھائے گا وہ غذا نہیں کھاتا، پیٹ میں آگ کھاتا ہے. یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ غذا نہیں رہے گی، آگ ہو جائے گی. آپ خیراتیں ہڑپ کریں، نتیجہ یہ ہوگا. کبھی کسی مولوی نے اور عوام نے تحقیق کی ہے میت والوں سے کہ آپ نے جو خیرات کی ہوئی ہے آپ کے ترکے اور میت کے ترکے میں سے اس کے ورثہ میں کوئی یتیم تو نہیں؟ کبھی نہیں پوچھتے. نہیں بھائی یہ غلط ہے. کتنا آسان طریقہ آپ کو اس سارے ثواب کو بتایا، وہ آسان طریقہ کرو. آپ کو کسی حافظ قاری مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک آپ اور ایک اللہ سے عرض کر دو یا اللہ میں نے یہ کیا، یہ ثواب پہنچا دو. کتنے لوگ ہوں گے روزانہ یاسین پڑھتے ہوں گے، یاسین کا ثواب پہنچا دیا کرو. اور یہ تسبیحات تو آپ صبح شام دن رات ہر 5 نمازوں کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود استغفار کی تسبیحات تو آپ 5 نمازوں کے وقت ایسال ثواب کر سکتے ہیں. آپ اپنے اماں کو اپنے ابا کو سال میں ایک دفعہ یاد، ایک تو مرنے کے بعد تیسرے دن یا چوتھے دن یا دوسرے دن یاد کرتے ہیں اور پھر سال میں ایک دفعہ محرم میں یاد کرتے ہیں. تو یہ ماں باپ نے پالا، اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، آخر ہماری شادی ہو گئی، ہم بچوں والے ہو گئے، انہیں ہم سال میں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ ہم بڑے نالائق اولاد ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں. یہ خدا کے لیے روزانہ یاد کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قبر کی جمعرات جمعے کو زیارت کرنے پر اجر و ثواب بیان فرمایا. جمعرات جمعے کو، محرم کو نہیں ہوئی، جمعرات جمعے. یہ بھی مسئلہ ہے. آپ لوگ ہمارے سارے دیہات والے محرم میں تو قبرستان جاتے ہیں. بھئی کسی مہینے اور کسی دن کو خاص نہ کرو، جانا ثواب ہے، ان کو ثواب بخش جاؤ. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عجیب باتیں ہیں. کیا کون سی باتیں سمجھائی جائیں؟ مٹھائی لے جاتے ہیں یہاں سے اور مٹھائی وہاں تقسیم کرتے ہیں اور بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس مٹھائی کی تقسیم کے لیے بھگاتے ہیں. ہم تو اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ قبرستان میں مٹھائی لے جانا منع ہے، وہاں مٹھائی کی تقسیم منع ہے، لے جانا منع ہے. اس کا مطلب ہے جو مٹھائی لے جاتے ہیں دیوبندی تو نہیں ہے، بریلوی بھی نہیں، جاہل لوگ. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں علماء نے کیا لکھا ہے. وہ مٹھائی کا موقع نہیں ہے. مٹھائی نکاح کے وقت تقسیم کی جاتی ہے، خوشی کے وقت تقسیم کی جاتی ہے. اور اگر آپ مٹھائی کے ذریعے ہی ایسال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں بغیر مٹھائی کے جائیں، مٹھائی یہاں تقسیم کریں. کئی وہاں دالیں کھاتے ہیں، دالیں تو بھائی وہاں دال یہ میت پکا کے کھائے گا کیا؟ پرندے کھائیں گے. آپ قبرستان میں جاؤ، آپ کو نظر آئے گا کوئی پرندہ وہاں نہیں ہوتا. ویران آبادی ہے، کوئی پرندہ وہاں نہیں ہوتا. ہاں دال کا کلو، 2 کلو، آدھی دھڑی، پوری دھڑی آپ لینا پسند کرتے ہیں تو لے لیں اور کسی غریب کے گھر میں دے دیں.
کسی غریب کے گھر میں دے دیں، نیت یہی کریں کہ میری اماں کی اطالِ ثواب کے لیے، میرے ابا کی اطالِ ثواب کے لیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اماں ابا کو ثواب پہنچ جائے گا، یتیم کا، وہ مسکین محتاج کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیشہ وہ آلو پکاتا ہے بیچارہ، آپ کی دال پکا لے گا، کبھی گوشت بھی دلا دیا کرو یہ محرم میں۔ اللہ یاد آ گیا ایک کون سی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے۔ مسلمان کا ہر کام الٹا ہے اور غلط ہے، کون سی غلطی بتائی جائے۔ ہمارے ایک دفعہ محرم میں نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث اب آپ بھی سن لیں، میں نے یہاں پر بھی ایک دفعہ بیان کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور عوام سے پوچھ لیں کہ عید نماز کا طریقہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ سال میں 2 عیدیں، عید کا طریقہ نہیں آتا، مولوی کو بتانا پڑتا ہے کہ عید اس طرح سے پڑھنی ہے، کیا کیا بتائے گا، اللہ معاف کرے۔ یاد کرا تھا، ہاں حدیث پاک میں نے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو الفاظ بھی سنا لیتا ہوں، من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء، جو بندہ عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کر لے گا، یعنی کھانا پکانا زیادہ کرے گا۔ اب پہلے دال آلو ہوتا ہے، گوشت لے لیا، چاول لے لیے، جو وسعت کر لے گا، زیادہ کھلائے گا، اللہ تعالی اگلے سارے سال کے لیے یعنی اگلے 10 محرم تک کے لیے اس بندے کے رزق میں وسعت فرما لیں گے۔ فضیلت سنی آپ نے؟ تو ایک مفتی تھا، مفتی مفت سے مفتی نہیں ہوتے، مفت سے مفتی، وہ تبصرہ کرنے لگا ہے 10 محرم کو امام حسین شہید ہو گئے، کربلا والے شہید ہو گئے، ہم چاول پکائیں گے، ہم زیادہ کھانا پکائیں گے، شہادت والا دن اور ہم زیادہ کھانا پکائیں گے۔ یہ تبصرہ میری بات پر تو نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس 10 محرم کو آپ اس حدیث پر عمل کریں گے، توجہ کریں آپ، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے، پرسوں آپ اگر اس حدیث پر عمل کریں گے، آپ کو اجازت ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخرت کا فائدہ تو نہیں بتایا، اس کا دنیا کا فائدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگلے 10 محرم تک آپ کے رزق میں وسعت فرما لیں گے، اور آپ کو پیسے زیادہ چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ وہ دے گی زیادہ۔ اچھا، تو یہ جو پرسوں آپ زیادہ کھانا پکائیں گے تو امام حسین پرسوں شہید ہوں گے، بولو پرسوں شہید ہوں، اگر پرسوں شہید ہوں گے تو ٹھیک ہے، آپ کوئی کھانا نہ پکائیں، اس حدیث پاک پر عمل نہیں کریں، پرسوں شہید ہوں نہیں، اس کا مطلب ہے پھر میدان کربلا ابھی لگا ہوا ہے، یزید کی فوج امام حسین یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت، نہیں بھائی، وہ 10 محرم امام حسین کی شہادت کا اب سے 1400 سال پہلے ہوا، یہ محرم نہیں ہے، 1400 سال پہلے، کیا کیا بات بتائی جائے۔ یہ بھی میں کہا کرتا ہوں بھائی، کوئی آدمی فوت ہو جائے کسی کے گھر کا تو فوتگی والا گھر کتنے دن غم منائے؟ 3 دن۔ امام حسین کی شہادت کو ابھی تک 3 دن نہیں ہوئے، یہ ہر سال جو محرم آتا ہے ابھی تک 3 دن نہیں ہوئے، ہاں 14 صدیاں گزر گئی، لیکن وہ ملنگ کی گنتی میں ابھی تک 3 دن نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر یہ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے نہ، بتاؤ شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم کو۔ کب ہوئی؟ 10 محرم کو، اور پیٹنا شروع کرتے ہیں محرم کے شروع سے۔ بھائی غم موت اور شہادت کے بعد ہونا چاہیے یا پہلے؟ شہادت کے بعد ہونا چاہیے پہلے؟ بھائی بندے ناراض ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، موت کے بعد اور شہادت کے بعد غم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک حدیث پڑھی، آپ کو سنا دو، چلو ٹھیک ہے بولا۔ ایک شخص نے حدیث پڑھی، وہ لیٹرین میں جاتا تھا اور استنجا کر کے واپس آتا تھا تو استنجے کے بعد ویتر شروع کر دیتا تھا، دن ہو کہ رات ہو،
ویتر شروع کر دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من استجمر فلیوتر، استنجا کر دے آدمی ویتر پڑھے۔ بھئی حدیث یہ نہیں ہے، حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ استنجا جب کرو تو اگر ڈھیلے استعمال کرنے پڑیں تو تاک استعمال کرو۔ یہ بھی مولوی ہوتے ہیں، یہ بھی۔ اچھا کیا سنا تھا بھئی؟ موت اور شہادت کے بعد غم منانا ہوتا ہے۔ اب وہ جو استنجا کر کے ویتر پڑھتے تھے نا، اس کی نسل ابھی باقی ہے، وہ موت سے پہلے غم شروع کرتے ہیں اور جب کو شہادت ہوئی تو غم سارا لپیٹ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ لپیٹ کے گھر نہیں چلے جاتے، آپ نے دیکھا نہیں؟ چاہیے تھا کہ 11 محرم سے غم شروع ہوتا اور سارے سال چلا جاتا، اگلے 11 محرم تک چلا جاتا۔ ہم کہتے شادش، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری قوم عقل سے کام لیتی ہے اور دیکھا دیکھی زیادہ کرتی ہے۔ میں نے ایک محرم کو آپ کو کس سے سنایا تھا، دیکھا دیکھی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا سے ایک لال کی آدمی کا، بس یہ پڑھنا ختم کرتا ہوں۔ اچھا سے ایک لال کی آدمی تھا اور عقل کا کمزور تھا، پھر بچے اس کو چھیڑتے تھے تو ایک دفعہ بچوں نے چھیڑا تو اس نے کہا کہ اے مجھے کیوں چھیڑتے ہو، تنگ نہیں کرو مجھے۔ پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو کہا کہ جاؤ، یہاں میں کس کا نام لے لوں بھئی، اچھا جاؤ مجھے نہ چھیڑو، احمد بھائی کے گھر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ احمد بھائی کے گھر تقسیم ہو رہی ہے مٹھائی۔ وہ بچے تو اسے سن کے بھاگ پڑے کہ احمد بھائی کے گھر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا، اس کے بعد وہ بھی چل پڑا۔ کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو سارے بچے ادھر مٹھائی لینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم بھی اس لالچی کی طرح جن کو جدھر چلتا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ادھر کو چل پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر کو خیر ہو۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اولیاء کی قبروں پر جا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ ان کا قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پوچھو کہ جب وہ جاتی ہیں تو کتنی لعنت ان پر برستی ہے، یہ پوچھو۔ بس یہ دیوبندی کا نہیں، بریلوی کا فتویٰ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔